हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे और आपका वीकेंड जो है और बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो आज के डेली डॉन एडिटोरियल में आप लोगों का खुशामदीद। और आज जो है 6 मई का हम डेली डॉन एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं उस लेक्चर को वोकैबुलरी के साथ। हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है वेस्टलैंड। वेस्टलैंड एन एरिया ऑफ लैंड, एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा दैट कैन नॉट बी यूज्ड, जो इस्तेमाल ना हो सके, और दैट इज़ नो लॉन्गर यूज्ड फॉर, या वो इस्तेमाल ना हो रहा हो किसी बिल्डिंग के लिए या किसी चीज़ को उगाने के लिए। यानी ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जो बंजर हो, यानी वहाँ पे कोई ना बिल्डिंग खड़ी हो सके, ना वहाँ पे जो है आप कोई फसल उगा सकें, तो उसको कहते हैं वेस्टलैंड। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एज अ नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। द फिल्म वाज शॉट इन द डेजर्ट वेस्टलैंड ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया। फिल्म जो है वो शूट की गई थी कैलिफोर्निया, सदर्न कैलिफोर्निया के डेजर्ट वेस्टलैंड में, यानी सहराई जो ज़मीन थी वहाँ पे शूट की गई थी। इसके सिनोनिम्स हैं बैरन्स, बंजर, बैडलैंड्स, डेजर्ट। हॉस्टिलिटीज़। हॉस्टिलिटीज़ ये प्लूरल जब इस्तेमाल हो तो ये फॉर्मल मीनिंग देता है एक्ट्स ऑफ फाइटिंग इन वॉर। जंग के दौरान जो काम किए जाते हैं उनको कहते हैं हॉस्टिलिटीज़। यानी जंग में जो कत्ले आम होता है या जो जंग में मजालिम होते हैं उनको कहते हैं हॉस्टिलिटीज़। और ये नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। द स्टार outbreak of hostilities between the two sides. The start of hostilities between the two sides or the outbreak of hostilities between the two sides, यानी दो ग्रोहों के दरमियान मजालिम का या जंग की एक्टिविटीज़ का या जंग का शुरू होना। सिनोनिम है इसके वॉर जंग, वॉरफेयर जंग के तरीके, कंटेंशन, आर्ग्यूमेंट। इसके एंटोनिम्स हैं पीस, अमन है, ट्रूस, माहिदा अमन है, ट्रीटी है, और अलायंस है। आगे बढ़ते हैं। सीजलेस। सीजलेस एक ऐसी चीज जो रुक नहीं रही हो, नॉट स्टॉपिंग, और सीमिंग टू हैव नो एंड, या उसका कोई इख्तिताम नहीं हो, जिसका कोई एंड ना हो, उसको कहते हैं सीजलेस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। हिज सीजलेस क्वेश्चंस, उसके जो ना ख़त्म होने वाले सवालात थे, began to annoy me, उसने मुझे परेशान करना शुरू किया। सिनोनिम है कांस्टेंट मुसलसल, इंटरमिनेबल मुसलसल, प्रोट्रैक्टेड बड़ा लंबे एरिए तक फैला हुआ, इंसेसेंट, अनरेमिटिंग। जबकि इसके एंटोनिम्स हैं फिटफुल, ट्रांजिटरी, इंटरमिटेंट, स्पोरेडिक, फ्लीटिंग। वक्फे वक्फे से, आहिस्ता आहिस्ता से, रुक रुक के, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड है सैवेज। सैवेज एग्रेसिव एंड वायलेंट, एक ऐसा शख्स या बिहेवियर या काम जो एग्रेसिव हो, गुस्सीला हो, या जिसमें कोई कत्लेआम, खून वगैरह शामिल हो। कॉजिंग ग्रेट हार्म, या जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, वो होता है सैवेज। शी हैड बीन बैडली हर्ट, उसको बहुत बुरी तरह जो है नुकसान पहुंचाया गया। वॉट पुलिस डिस्क्राइब्ड अ सैवेज अटैक, जिसको पुलिस ने कहा कि एक ऐसा अटैक था जो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, बहुत ज़्यादा जालिमाना था, बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला था। सिनोनिम्स हैं ब्रूटल, वायलेंट, फेरोशियस, विशियस एंड गॉरी। रबल। रबल ब्रोकन स्टोन, टूटे फूटे पत्थर, फ्रॉम अ बिल्डिंग और वॉल, किसी बिल्डिंग के या किसी दीवार के। दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, जिस दीवार को या बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया गया हो, तोड़ा गया हो, या उसको तबाह किया गया हो। जंग जब होती है तो वहाँ का जो एरिया है वो रबल में
یعنی ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسا کہ غازہ میں آپ لوگوں نے دیکھا۔ دا بومب ریڈیوس دا ہاؤسز ٹو ربل، بومب نے گھروں کو کس میں تبدیل کر دیا؟ ربلز میں، چھوٹے چھوٹے پتھروں میں یا پتھر کے ٹکڑوں میں اس کو بدل دیا۔ سینونم ہے ڈیبرس، ریکیج، ریونز، باقیات جو بچا ہوا چیز ہوتی ہیں، اور یہ پارٹس آف اسپیچ میں ایز ناؤن کے طور پہ یوز ہو رہا ہے۔ اگلا ہمارے پاس ورڈ ہے ریز۔ ریز کہتے ہیں ٹو کمپلیٹلی ڈسٹرائے اے بلڈنگ، کسی بلڈنگ کو مکمل طور پہ تباہ کر دینا یا کسی شہر کو مکمل طور پہ تباہ کر دینا تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ باقی نہ بچ سکے۔ یہ ایکشن ہے پارٹس آف اسپیچ، ایکشن کی بات کر رہے ہیں تو پارٹس آف اسپیچ میں ایز اے ورب کے طور پہ یوز ہو رہا ہے۔ دا ولیج واز ریزڈ ٹو دا گراؤنڈ، جو گاؤں ہے اس کو تباہ کر دیا گیا زمین کے ساتھ، یعنی وہ زمین کے برابر کر دیا گیا اس کو، اور ریز کے ساتھ جو ہے نارملی ٹو پریپوزیشن اس کا لگتا ہے۔ سینونم ہے ڈیمولش کر دینا، ڈسٹرائے، اوبلیٹریٹ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امپینڈنگ، امپینڈنگ نارملی جو ہے کسی ناخوشگوار واقعے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور وہ جو خوشگوار واقعہ ہے وہ بہت جلدی ہونے والا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک ایسا واقعہ جو بہت جلدی ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں امپینڈنگ۔ وارننگز آف امپینڈنگ ڈینجر اور ڈیزاسٹر، بہت جلدی آنے والے خطرے یا بہت سارے جلدی آنے والے ڈیزاسٹر کی وارننگ۔ سینونم ہے امییننٹ، جو بہت جلدی ہو جائے، اپروچنگ جو آ رہا ہو، امیجیٹ بہت جلدی ہو، کمنگ آنے والا، لومنگ جو اوپر کھڑا ہو بالکل۔ اورجی آف سم تھنگ، اورجی آف سم تھنگ، اورجی کے ساتھ نارملی یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے، اورجی آف سم تھنگ، اور یہ جو ہے نیگیٹو کونوٹیشن ہے، ڈس اپروونگ کے طور پہ یوز ہوتا ہے۔ این ایکسٹریم اماؤنٹ آف اے پرٹیکولر ایکٹیویٹی، کسی ایکٹیویٹی کی بہت زیادہ ہونا، بہت زیادہ اماؤنٹ یا بہت زیادہ شور شرابہ، مطلب کوئی بھی چیز جو بہت زیادہ ہو اس کو کہتے ہیں اورجی آف سم تھنگ۔ دا ریبلز وینٹ آن این اورجی آف کلنگ، جو ڈاکو تھے، جو ریبلز تھے، وہ کیا کیے؟ انہوں نے اورجی آف کلنگ کی، یعنی بہت زیادہ کلنگ کی، بہت سارے لوگوں کو مارا، بہت زیادہ قتل عام کیا۔ وائلڈ پارٹی، فلموں میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ جاتے ہیں، شوٹنگ سین ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں بھائی، ہتھیار ہوتے ہیں تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کو مار دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اورجی آف سم تھنگ۔ وانٹن سیلیبریشن، کیروزول۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آنسلاٹ، آنسلاٹ اے اسٹرانگ اور وائلنٹ اٹیک، ایک ایسا حملہ جو بہت زیادہ شدید ہو، اور یہ ناؤن ہے پارٹس آف اسپیچ میں۔ دا اینیمی آنسلاٹ آن آور ملٹری فورسز، اینیمی کا، دشمنوں کا حملہ ہماری ملٹری فورسز کے اوپر، اور وہ حملہ ایسا ہے، آنسلاٹ ایسا ہے جو بہت زیادہ وائلنٹ ہے، یعنی بہت زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچایا اس نے۔ سینونم ہے اسالٹ ہے، انویژن ہے، حملہ ہے۔ اینٹونمز ہیں ڈیفنس ہے، اس کو ریزسٹنس ہے، کاؤنٹر اٹیک ہے۔ اگلا ورڈ ہے ایکسٹرمینیٹ۔ ایکسٹرمینیٹ ٹو کل آل دا ممبرس آف اے گروپ آف پیپل اور اینیمل، نسل کشی کر دینا۔ نسل کشی سنا کہ آپ اس فیملی کا کوئی ممبر بھی نہ چھوڑیں، یعنی اگر انسان ہے تو سارے انسانوں کو قتل کر دینا، اگر کوئی جانوروں کی بریڈ ہے تو اس بریڈ کو ختم کر دینا مکمل، اس کو کہتے ہیں ایکسٹرمینیٹ۔ فر سیلز، یہ سمندروں کے کنارے پہ آپ کو سیلز نظر آتی ہیں نیشنل جیوگرافک چینلز میں۔ فر سیلز ور نیئرلی ایکسٹرمینیٹڈ a few years ago، تقریباً ان کی نسل کو ختم کر دیا گیا، یعنی وہ ختم ہو چکی ہیں اب۔ سینونم ہے وائپ آؤٹ کر دینا، میسیکر کر دینا، قتل عام کرنا، انہائلیٹ کرنا، ایکسٹنگوش کر دینا۔ اینٹونمز انکریز کرنا، ڈیولپ کرنا، فوسٹر کرنا، اور بلڈ اپ کرنا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ریزولوٹلی، ریزولوٹ اس کا ورب ہے، اور یہ جو ہے ایڈورب کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ in a way that is strong and determined، کوئی کام آپ نے کیا ہے یا کوئی کام ہوا ہے، وہ اس طرح ہوا ہے کہ بہت زیادہ اس میں آپ پختہ یقین ہے آپ کو، اور آپ نے بڑے اعتماد کے ساتھ وہ کام کیا ہے۔ she resolutely refuses، اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ انکار کیا۔
to talk about it, کہ اس چیز کے بارے میں بات کریں، یعنی اس نے اپنے اس معاملے کے بارے میں بات کرنے سے بالکل واضح طور پہ انکار کر دیا۔ سینونمز ہیں arduously, determinedly, studiously۔ اینٹونمز ہیں ایزیلی بڑے آرام سے، پیار سے، ایفرٹلیسلی بغیر کسی محنت کے، لیزیلی سستی سے، لیتھارجیکلی بھی سستی کے ساتھ۔ اگلا ورڈ ہے آئرن کلیڈ۔ آئرن کلیڈ سو اسٹرانگ دیٹ اٹ کین ناٹ بی چیلنجڈ اور چینجڈ، اتنا مضبوط کہ اس کو نہ تو چیلنج کیا جا سکے نہ اس کو تبدیل کیا جا سکے، اور یہ پارٹس آف اسپیچ میں ایز ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ آئرن کلیڈ رولز، ایسے رولز جو نہ کوئی چیلنج ہو سکیں گے نہ ان رولز کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ سینونم ہے امیوٹیبل، جو چینج نہ ہو سکے، فکسڈ ہوں، ان چینجنگ ہو، چینج نہ ہو رہے ہوں، پرماننٹ ہو، مستقل ہوں۔ اینٹونمز ہے ویریبل، چینج ہو، چینجیبل ہوں، آسانی سے چینج ہو جائیں، امپرماننٹ ہوں، اور ریووکیبل ہوں، جن کو دوبارہ ختم کیا جا سکے ایک مرتبہ بنانے کے بعد۔ لاسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے آج کے اس لیکچر کا، کمپلیکسٹی۔ کمپلیکسٹی ایک ہوتا ہے کمپلیکسٹی، دیکھو کمپلیکسٹی نہیں ہے، یہ کمپلیسٹی ہے، ذرا اس کو آپ نے غور سے اسپیلنگ کو پڑھنا ہے۔ کمپلیکسٹی ان سم تھنگ کا مطلب ہے دا ایکٹ آف ٹیکنگ پارٹ ود این ادر پرسن ان اے کرائم، کسی شخص کے ساتھ اس کے جرم میں پارٹنر بننے کو کہتے ہیں کمپلیسٹی۔ She is suspected of complexity in the fraud، اس کو فراڈ میں مدد کرنے کے جرم میں سسپیکٹ کیا گیا ہے، یعنی اس پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ بھی اس جرم میں شامل ہو۔ کولوژن، کنسپریسی، ابیٹمنٹ، یہ اس کے سارے سینونمز ہیں۔ اور اب ہمارے پاس کچھ ایڈیمز ہیں اور فریزل وربز ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد ہم جائیں گے اپنے آرٹیکل ریڈنگ کی طرف۔ تو ہمارے پاس آج ایک ہی فریزل ورب ہے اور وہ ہے پٹ ان۔ پٹ ان کا مطلب ہے ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم، بہت زیادہ وقت خرچ کرنا، میک اے ایفرٹ ڈوئنگ سم تھنگ، یا کسی کام میں کرنے میں بہت زیادہ محنت اور مشقت لگانا تاکہ وہ ہو سکے۔ ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف منی، سوری یہ اس کا ڈبل جو ہو گیا ہے، یہ ٹائپنگ ایرر ہے، ٹھیک ہے۔ تو پٹ ان کا مطلب ہے کہ کسی کام میں بہت زیادہ ٹائم یا بہت زیادہ ایفرٹ لگانے کو کہتے ہیں پٹ ان، اور یہ فریزل ورب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ایڈیٹوریل ہے وہ ساؤتھ، یہ جو مڈل ایسٹ ہے، مڈل ایسٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارے ممالک ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اپنا افغانستان، ایران، ان کے لیے یہ انتہائی جو ہے اہم ایریا ہے مڈل ایسٹ کا۔ تو وہاں پہ جو ہے نا غزہ کا جو ایشو چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے مسلم ورلڈ میں پرٹیکولرلی، تو غزہ ویسٹ لینڈ، یعنی کہہ رہا ہے کہ غزہ جو ہے اب ایسی زمین بن گیا ہے جہاں پہ نہ لوگ رہ سکتے ہیں اور نہ وہاں پہ کوئی فصل اگائی جا سکتی، کیونکہ غزہ میں جو جنگ جاری ہے اس کی وجہ سے وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس آرٹیکل میں کیا کہہ رہا ہے اور اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تو آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے، آپ جو ہے اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں، تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں، تو کائنڈلی ریڈ اٹ آؤٹ۔ سنس بگننگ آف ٹائم بتا رہا ہے، سنس دا اسٹارٹ آف ہاسٹیلیٹیز آن اکتوبر 7، کہہ رہا ہے اکتوبر 7 سے یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے یا یہ جو جنگی مظالم شروع ہوئے ہیں، اسرائیل ہیز پٹ ان،
اسرائیل نے بہت زیادہ ایفرٹ پٹ کی ہے، سیزلیس ایفرٹس، اسرائیل ہیز پٹ ان سیزلیس ایفرٹس، اسرائیل نے ایک نہ ختم ہونے والی کو جو ہے جدوجہد کوشش شروع کی ہے ٹو ڈی پاپولیٹ غزہ، کہ وہ غزہ کو ڈی پاپولیٹ کر دے، یعنی وہاں کی آبادی کو ختم کر دے، اینڈ میک دا اسٹرپ ان انہیبیٹیبل، اور وہ جو پٹی ہے اس کو نہ رہنے کے قابل بنا دے، یعنی وہاں پہ کوئی رہ نہ سکے۔ while the death toll over the past 7 months، جبکہ جو نمبر ہے اموات کا، یعنی جو لوگ مر چکے ہیں پچھلے 7 مہینوں میں، وہ کراس کر چکا ہے 34,000، یعنی 34,000 لوگ جو ہے مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ ریسنٹ کامنٹس بائی یو این آفیشل، اور جو یو این کے آفیشل نے حالیہ میں ایک بیان دیا ہے، وہ السٹریٹ کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے کس کو، دا ایکسٹینٹ، اس پیمانے کو یا اس لیول کو، آف دا ڈیوسٹیشن، جو تباہی ہوئی ہے اس تباہی کو صحیح طریقے سے جو یو این کا آفیشل ہے اس نے جو کامنٹ کیا ہے وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ ایز پر یو این اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل عبداللہ الدرداری، یو این کے جو اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہیں عبداللہ الدرداری، اس کے مطابق غزہ وڈ ریکوائر، غزہ کو چاہیے ہوگا پوسٹ کانفلکٹ ری بلڈنگ ایفرٹ، پوسٹ یعنی جو یہ کنفلکٹ ہوا ہے اس کے بعد ابھی جو ری بلڈنگ کے لیے جو ٹائم چاہیے ہوگا وہ ناٹ سین سنس ورلڈ وار ٹو، وہ ورلڈ وار ٹو کے بعد کبھی دوبارہ نہیں دیکھا گیا، یعنی اس نے عبداللہ الدرداری نے غزہ کا جو یہ مسئلہ ہے اس کو ورلڈ وار ٹو کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے کہ جتنا نقصان ورلڈ وار ٹو میں ہوا تھا اتنا ہی نقصان جو ہے یہاں پہ بھی ہوا ہے۔ دا سیویج اسرائیل، یعنی بروٹل اور قاتل جو اسرائیلی اسالٹ ہے، اسرائیل کا جو حملہ ہے اس نے ہیز ریزلٹڈ ان اراؤنڈ 37 ملین ٹنز آف ڈیبرس، یعنی 37 ملین ٹن ڈیبرس وہاں پہ ہوا ہے، اتنی یعنی بلڈنگز اور اتنی جو چیزیں گرائی گئی ہیں وہاں پہ اتنا ملبہ ہے، which is said to be more than the amount of rubble generated in the Ukraine-Russian war، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو کہ یوکرین رشیا وار میں ملبہ جمع ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ بڑا، یعنی رشیا یوکرین وار بہت بڑی وار تھی، فل فلیج وار تھی وہ، اور یہ جو وار تھی یہ تو چھوٹے پیمانے پہ تھی لیکن پھر بھی اسرائیل نے اتنا نقصان کیا ہے کہ ایک بہت بڑی وار کے برابر جو ہے وہاں نقصان پہنچایا ہے۔ مچ وائڈر کانفلکٹ، رشین یوکرین وار جو ہے ایک بہت بڑا کانفلکٹ تھا جغرافیکلی۔ دا ریکنسٹرکشن ایفرٹ، اب جو دوبارہ بنائی جانے کی جو کوششیں ہیں کوڈ کاسٹ اوور 40 بلین یو ایس ڈالر، وہ 40 ارب یو ایس ڈالر اس کو لگیں گے تاکہ دوبارہ وہاں پہ ریکنسٹرکشن ہو سکے، گھروں کو تعمیر کیا جا سکے۔ یو این ایکسپرٹس آلسو فیئر دیٹ، اور یو این کو جو ایکسپرٹس ہیں ان کو یہ بھی خطرہ لاحق ہے، وہ یہ بھی خوف ہے کہ thousands of bodies are likely buried under the rubbles، کہ ہزاروں جانیں جو ہیں وہ اس کچرے کے ڈھیر کے نیچے جو ہیں دفن ہیں، ان دا آکیوپائڈ ٹیریٹری، یہ جو آکیوپائڈ یعنی یہ جو علاقہ قبضہ کیا گیا ہے اس میں جو ڈیبرس ہے ملبہ ہے اس کے نیچے ہزاروں لوگ ابھی تک دفن ہیں۔ اونلی وین، یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب تل اویو جو ہے اسٹاپ کرے گا اپنے مرڈرس کیمپین، اپنی جو قتل عام کی جو کیمپین ہے، کین بی ٹرو پکچر آف غزہ ڈسٹرکشن ایمرج، پھر ہمیں صحیح طریقے سے پتہ چلے گا کہ غزہ میں جو تباہی ہوئی ہے وہ اصل تباہی کتنی ہوئی ہے، ابھی تو ہم صرف اور صرف اسپیکولیشن اور اندازوں کے مطابق بتا رہے ہیں۔ سرٹنلی، یقیناً، دا افور مینشنڈ ڈیٹیلز، جو معلومات پہلے دی گئیں وہ کنفرم کرتی ہیں کہ اسرائیل's لیڈنگ لائٹ سیکس، کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ریز دا غزہ، وہ غزہ کو جو ہے بالکل اس دنیا سے ہی تباہ کر دے۔ if they are allowed by the world to continue، اگر انہیں اجازت دی گئی دنیا کی طرف سے کہ وہ اس طرح کرتا رہے، and if the impending assault، اور یہ جو اچانک حملہ ہے on the Rafah's proceeds، رفح پہ جو کیا گیا ہے، they will have succeeded in their horrific mission، تو وہ اپنے مشن میں سکسیڈ ہو جائیں گے، ان کا جو اپنا خطرناک مشن ہے اس میں وہ سکسیڈ ہو جائیں۔ تو اس میں ایک یعنی اس آرٹیکل کے اندر
पोस्ट वॉर डिस्ट्रक्शन के बारे में बात की जा रही है, यानी अब जंग हो चुकी है तकरीबन, सीज फायर भी हो चुका है, लेकिन यानी सीज फायर भी ख़त्म हो सकता है। तो अब बाद में बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वार टू के साथ इसको तशबीह दी गई है, और यूक्रेन रशियन वॉर के साथ इसको तशबीह दी गई है कि यूक्रेन रशियन वॉर में जो है जो नुकसान हुआ है उस जितना नुकसान यहाँ पे हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि जब जो रिकन्स्ट्रक्शन एफर्ट होगी, यानी दोबारा जो तामीरात अगर बनाई जाए, तो उसमें 40 अरब यूएस डॉलर जो है वो लग सकते हैं। और इसमें ये कह रहा है कि अभी भी जो है वो चाह रहा है, अपना तेल अवीव चाह रहा है कि गज़ा को मुकम्मल इस दुनिया के नक्शे से ही ख़त्म कर दे। लास्ट पैराग्राफ है, आपके पास 1 मिनट के टाइम है, पढ़ लें, देखते हैं कि इसमें राइटर क्या कंक्लूजन ड्रॉ करता है। मीनवाइल, अब इसके दौरान हमास रिमेन्स अनडिफीटेड, हमास जो है अभी तक अनडिफीटेड है, यानी अभी तक उसको शिकस्त नहीं हुई है। हमास जो आपको पता है वही ग्रुप है जिसने इसराइल पे हमला किया है। विच इज वाइल इसराइल्स इसराइली कैप्टिव्स, जबकि इसराइल के जो कैप्टिव्स हैं यानी कैदी हैं, हैव येट टू बी रिकवर्ड, अभी उनको रिकवर्ड करना है, यानी अभी भी वो हमास के पास हैं। तेल अवीव के मुताबिक अभी तक ये अभी मसला चल रहा है। परहैप्स टू मेक अप फॉर फेलियर ऑन ऑल फ्रंट्स, तमाम फ्रंट्स पे उससे बचने के लिए, फेलियर से, द ज़ायनिस्ट स्टेट्स रूल आर डिटरमिन्ड, जो ज़ायनिस्ट यानी जो यहूदी जो रियासत है, ज़ायनिस्ट जो रियासत है, वो क्या कर रही है, वो डिटरमिन्ड है टू कंटिन्यू देयर ऑगरी ऑफ वायलेंस टारगेटेड एट द पैलेस्टीनियन पीपल, कि फ़लस्तीनी जो लोग हैं उनका जो ये कत्लेआम है बड़े पैमाने पे, अभी भी वो चाहते हैं कि ये कत्लेआम जो है वो जारी रहे। द टॉक ऑफ रीबिल्डिंग, और ये जो रीबिल्डिंग यानी दोबारा बनाने की जो ये बातें हैं, एंड इट्स कॉस्ट इज प्रीमेच्योर, अब ये कहने अभी बहुत बहुत टाइम है कि हम ऐसी बातें करें कि मसला हल हो चुका है और अभी हम जो है रीबिल्डिंग करें, अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ से, हमास की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी, अभी दोनों जो है ना डिटरमिन्ड हैं कि आगे बात बढ़ सकती है। पहले फर्स्ट द इजराइली ऑनस्लॉट मस्ट बी स्टॉप, अब ये कह रहा है, राइटर कह रहा है कि सबसे पहले ये जो कत्लेआम है इसराइल की तरफ से ये बंद होना चाहिए। सीज फायर टॉक्स फैसिलिटेटेड बाय रीजनल स्टेट्स कंटिन्यू, ये जंग बंदी की जो बातें हुई थी जिसको रीजनल स्टेट्स यानी वहाँ की इलाके रियासतों ने फैसिलिटेट किया था, उस जंग बंदी की बात को जारी रहना चाहिए। बट एट प्रेजेंट, लेकिन जो अभी हालिया जो चीज़ है, देर इज़ अ लिटल होप, बहुत थोड़ी सी उम्मीद है, कामयाबी की बहुत थोड़ी सी उम्मीद है। क्यों? बिकॉज मैनी ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट, बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीमिस्ट है, तशद्दुद पसंद हैं इसराइल रूलिंग कोalition में, इसराइल के अंदर जो गवर्नमेंट है, विल अपॉरेंटली नॉट रेस्ट अंटिल एवरी पैलेस्टीनियन इन गजा हैज़ बीन एक्सटर्मिनेटेड, वो जब तक इसराइल फलस्तीन और गजा में एक भी बंदा बाकी होगा, वो तब तक जो है चुप बैठने नहीं होंगे, यानी वो चाह रहे हैं कि कत्लेआम जारी रहे। वन वे टू एंड इसराइल बुचरी, इसराइल का ये जो कत्लेआम है इसको ख़त्म करने का एक तरीका ये है, कुड बी रफ एंड इंटरनेशनल आर्म्स एम्बार्गो, कि उन पे इंटरनेशनली आर्म एम्बार्गो लगा जाए, यानी उनको कोई भी हथियार ना दिए जाएं, जो ये ज़ायनिस्ट स्टेट है उसको कोई भी हथियार ना दिए जाएं। जस्ट एज अपार्थेड साउथ अफ्रीकन वाज पिनलाइज्ड, उसको फिर कंपेयर किया गया कि जिस तरह साउथ अफ्रीका में जो अपार्थेड हुआ था
یعنی وہاں پہ جو قتل عام کیا جا رہا تھا بلیک افریکنس کا، اس کو بھی اسی طرح پینلائز کیا گیا تھا یو این سیکیورٹی ریزولوشن کے ذریعے کہ ان کو ہتھیار ان کے روک لیے گئے تھے. بٹ کہہ رہا ہے دس ول بی ڈیفیکلٹ ٹو امپلیمنٹ، یہ کرنا بہت ہی مشکل ہوگا بیکاز اسرائیلس ویسٹرن فرینڈ، کیونکہ اسرائیل کے جو مشرق مغرب کے جو دوست ہیں who are resolutely offering its ironclad support، امریکہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ ایک نہ ختم ہونے والی نہ ہلنے والی سپورٹ دے رہے ہیں. ایون ایز اٹ کمٹس جینوسائیڈل وائلنس، اگرچہ وہ جینوسائیڈل وائلنس یعنی بالکل نسل کشی کر رہا ہے، پھر بھی اس کو وہ سپورٹ دے رہے ہیں اس کے ویسٹرن فرینڈز، خاص کر کے اسپیشلی امریکہ. will do all in their power to block such move، تو اگر کوئی اس طرح کی ریزولوشن ہوگی بھی تو وہ اس موو کو جو ہے بلاک کر لیں گے، اس کو روک لیں گے. perhaps the only hope to punish Israel lies، لیکن جو آخری امید جو رہتی ہے اسرائیل کو پنش کرنے کی، اسرائیل کو سزا دینے کی، in the actions of brave states like Colombia، جیسا کہ بہادر اسٹیٹس ہیں جیسے کولمبیا ہے، which has served ties with Tel Aviv، جس کے تل ابیب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، ایز ویل ایز courageous اسٹوڈنٹس اکراس دا ویسٹرن ورلڈ، اور وہ اسٹوڈنٹس جو پوری دنیا میں ہیں، وہ بہادر اسٹوڈنٹس who have taken to the streets، وہ انہوں نے سڑکوں پہ آ گئے ہیں وہ پروٹیسٹ کے لیے اپنی حکومتوں کے خلاف، کیونکہ ان کی حکومتیں جو ہیں وہ غزہ مساکر میں ان کا اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں، اس پہ ان کے اسٹوڈنٹس جو ہے روڈوں پہ نکل آ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کولمبیا کی، اور اس نے مثال دی ہے اور اسٹوڈنٹس کی کہ وہ پوری دنیا میں نکل رہے ہیں اور اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اور پہ اپنی گورنمنٹس کو پریشرائز کر سکیں تاکہ وہ اپنے ڈیسیجنس کو واپس لیں. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی، مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.